ایک طرف ایران اسرائیل امریکہ جنگ چل رہی ہے اور دوسری طرف پاکستان اور افغانستان کی جنگ چھڑ رہی ہے۔ بیک ڈور چینل پہ کچھ مذاکرات بھی ہو رہے ہیں پاکستان اور افغانستان کے بھی، اور دوسری طرف اسرائیل ایران امریکہ کی جنگ بند کروانے کے لیے بہت سارے بے شمار ممالک جو ہیں وہ بھی میدان میں آ چکے ہیں۔ مڈل ایسٹ کے مسلم ممالک کیا سوچ رہے ہیں اور ان کا رویہ کیوں بدلا ہوا ہے، اس کے بارے میں جائزہ لیں گے۔ لیکن پہلی خبر جو ہے وہ کافی امپورٹنٹ ہے، اور وہ ہے آج منگل کا دن تھا۔ ایک تو عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقاتوں کا دن ہے، اور عمران خان صاحب کی تینوں بہنیں اور دیگر عزیز و اقارب اور بشرا بی بی کی فیملی ممبرز جو ہیں وہ پہنچے ہوئے ہیں اڈیالہ جیل ملاقات کے لیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آج عمران خان صاحب سے وکلا کی ملاقات کا بھی دن ہے، وکلا بھی پہنچے ہوئے ہیں اڈیالہ جیل کے باہر۔ لیکن وہاں کی جو اب تک کی صورتحال ہے وہ یہی ہے کہ فی الوقت ان کو روکا گیا ہے، عمران خان صاحب کی بہنوں کو بھی روکا ہوا ہے اور بشرا بی بی کی فیملی کو بھی روکا ہوا ہے، اور دوسری جانب وکلا کو بھی آگے نہیں جانے دیا جا رہا۔ 6 ناموں کی فہرست جو ہے وہ آلریڈی پہنچ چکی ہے، جس میں سلمان اکرم راجہ صاحب بھی ہیں، بیرسٹر گوہر بھی ہیں، اور دیگر وکلا بھی شامل ہیں۔ اڈیالہ جیل کے ارد گرد حسب معمول مکمل طور پر کارڈن آف کیا ہوا ہے، راہ رکاوٹیں کھڑی کی ہوئی ہیں، اور اڈیالہ روڈ بند کیا ہوا ہے، آگے نہیں جانے دیا جا رہا۔ راولپنڈی پولیس اسلام آباد کے حدود میں اور اڈیالہ جیل کے باہر راولپنڈی کی پولیس موجود ہے، اور اس طریقے سے صورتحال وہاں پہ آج بھی کشیدہ ہے۔ اور عمران خان صاحب کی بہنوں نے حسب معمول اعلان کر رکھا ہے کہ اگر ان کی ملاقات نہ کروائی گئی تو پھر وہ دھرنا دیں گے۔ زیادہ امکان یہی ہے کہ عمران خان صاحب کی ملاقات نہیں کروانے دی جائے گی۔ دوسری جانب جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج مقدمہ تھا۔ عمران خان صاحب کو ہسپتال منتقل کرنے کی درخواست تھی، ضمانت پر رہائی کی درخواست تھی۔ جو سب سے امپورٹنٹ اس میں ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ چودھری اعتزاز احسن صاحب ممتاز قانون دان، کسی تعارف کے محتاج نہیں، وکلا تحریک کے سرکردہ رہنماؤں میں شامل، وہ آ چکے ہیں عمران خان صاحب کا وکالت نامہ لے کر۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس ارباب طاہر صاحب اور جسٹس خادم حسین صاحب 2 رکنی بینچ تھا، ان کے ہاں اس مقدمے کی سماعت ہوئی، اور عمران خان صاحب کی آنکھ کا علاج کا معاملہ تھا۔ اڈیالہ جیل سے آج رپورٹ طلب کر رکھی تھی عدالت نے کہ عمران خان صاحب نے توشہ خانہ کیس میں کتنی سزا پوری کر چکے ہیں، کتنی باقی رہتی ہے۔ اسی طریقے سے القادر ٹرسٹ کی بھی تفصیلات مانگی تھی، تو وہ رپورٹ بھی آج اسلام آباد ہائی کورٹ متعلقہ بینچ کے سامنے سبمٹ کی گئی۔ آج توشہ خانہ فوجداری کیس میں ہسپتال منتقل کرنے کی متفرق درخواستیں تھیں، ان کی سماعت جب شروع ہوئی تو سینئر قانون دان چودھری اعتزاز احسن صاحب اور سردار لطیف خان کھوسہ صاحب اور دیگر وکلا جو ہیں وہ روسٹرم پر آ گئے، اور انہوں نے چودھری اعتزاز احسن صاحب نے یہ کہا کہ میرا وکالت نامہ ادھر ادھر گھوم رہا ہے لیکن دستخط نہیں ہو رہے، اور آپ جو عدالت نے پوچھا کہ کیا آپ اس مقدمے میں تاخیر چاہتے ہیں، یعنی کہ سماعت ملتوی کروانا چاہتے ہیں، تو چودھری اعتزاز احسن صاحب نے کہا نہیں جناب، بالکل بھی نہیں، میں بالکل تاخیر نہیں چاہتا، اور میں تو چاہتا ہوں کہ فی الفور اس مقدمے کی سماعت کی جائے، لیکن میرا وکالت نامہ جو ہے اس پر دستخط نہیں ہو رہے، کیونکہ رولز کے مطابق وکالت نامہ جو ہے وہ عمران خان صاحب سے سائن کروانے ہیں، اور اڈیالہ جیل کے حکام جو ہیں وہ وکالت نامہ عمران خان تک پہنچنے ہی نہیں دے رہے، اور اس لیے ایک باقاعدہ طور پہ پروسیجر ہوتا ہے، اس پروسیجر کو اڈاپٹ نہیں کیا جا رہا، اور اڈیالہ جیل یعنی کہ حکمران جو ہیں وہ اس میں رکاوٹ ہیں۔ تو بہرحال عدالت نے حکم دیا ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کو کہ فی الفور انہوں نے کہا کہ وکالت نامہ آپ لے کر جائیں اور عمران خان کے دستخط کروا کر آپ واپس لے کر آئیں گے۔ اس طریقے سے یہ درمیان میں چودھری اعتزاز احسن صاحب کی جو ملاقات کا معاملہ ہے وہ بھی انہوں نے اس طریقے سے کلٹی کر دیا، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کسی کے وکیل کو مقرر کرتے ہیں تو وہ وکیل جاتا ہے اور وہ وکیل ملاقات کرتا ہے اپنے کلائنٹ کے ساتھ، اور پھر اس کے ساتھ کیس ڈسکس ہوتا ہے۔ لہذا آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک سمارٹ موو کی، اور وہ یہ کہ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کو حکم دے دیا کہ آپ وکالت نامہ سائن کروا کے لائیں، یعنی چودھری اعتزاز احسن صاحب یا کوئی اور وکیل عمران خان صاحب سے ملاقات نہ کر پائے۔
یہ بھی ہوتا ہے، حالانکہ یہ ہونا نہیں چاہیے تھا۔ اس طریقے سے ہی دوسری جانب ایک اور معاملہ ہوا، اور وہ تھا امجد پرویز صاحب، ایڈوکیٹ جنرل پنجاب بن گئے ہیں، یہ عدالت کو بتایا، وہ ہمارے وکیل تھے۔ یہ الیکشن کمیشن نے کہا، انہوں نے کہا جی جو وکیل تھے وہ الیکشن کمیشن نے کہا کہ وہ بن گئے ہیں ایڈوکیٹ جنرل پنجاب، اس لیے ہمیں وکیل کرنے کی مہلت دی جائے، اور جیل سپرنٹینڈنٹ کی رپورٹ عدالت میں جمع کرا دی گئی ہے۔ ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد نے یہ کہا، تو آپ نے اس رپورٹ کی کاپی پہلے ان کو دینی تھی۔ ان کو سمراد ہے کہ پہلے آپ نے جو فریق مخالف ہے، درخواست گزار ہیں، آپ ان کے حوالے کریں جو آپ نے رپورٹ سبمٹ کروائی ہے۔ یہ اصول ہے کہ قانون کے مطابق جو بھی پیپر آپ سبمٹ کریں گے تو پارٹی دوسرے فریق کو بھی دینا لازمی ہوتا ہے۔ لہٰذا اس بات پہ جسٹس خادم حسین سومرو صاحب نے کہا کہ آپ پہلے جو رپورٹ لے کر آئے ہیں وہ رپورٹس ان کو بھی سبمٹ دیں، یعنی کہ چودھری اعتزاز احسن صاحب کو اور سردار لطیف خان کھوسا صاحب کو۔ اس کے بعد اگلا ہیئرنگ، اگلی جو آرگو ہوا تو اس میں جو رپورٹ تھی اس میں بتایا گیا تھا کہ اس کیس میں عمران خان کی سزا 3 سال تھی، جن میں 26 دن گزر چکے ہیں، ابھی 2 سال 11 ماہ کی سزا رہتی ہے۔ بانی عمران خان کا میڈیکل بورڈ کے ذریعے مستقل چیک اپ ہو رہا ہے۔ عمران خان کی آنکھ کا علاج پمس کے ڈاکٹرز نے کیا ہے، اور عمران خان کو 2 دفعہ پمس لے جایا گیا ہے۔ اڈیالہ جیل کی یہ رپورٹ ہے، اس میں یہ درج تھا، اور اس میں الیکشن کمیشن نے کہا ہے جی، اس کے بعد الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا کہ ہمیں تھوڑی سی مہلت دی جائے، لیکن اس دوران جو ہے وہ آرگومنٹ جاری رہے، اور بیرسٹر اعتزاز احسن عدالت کے سامنے پیش ہوئے، اور انہوں نے دوبارہ اس بات کو دہرایا کہ میرے وکالت نامے کی تصدیق نہیں کرانے دے رہے یہ لوگ، تو اس بارے میں آپ خصوصی حکم صادر کریں۔ تو اس کے بعد جسٹس ارباب طاہر صاحب نے کہا کہ ہمیں کیا سننا چاہیے، اپیل یا پھر میڈیکل گراؤنڈ کی درخواست، کیونکہ دونوں چیزیں ہیں۔ ایک ہے توشہ خانہ کیس کی سزا، توشہ خانہ کیس کی جو سزا ہے اس کو ختم کیا جائے اور یا اس کو معطل کیا جائے، دوسرا ہے کہ ہسپتال منتقل کیا جائے۔ تو جسٹس ارباب طاہر صاحب نے یہ پوچھا کہ کیا پہلے کیا جائے۔ عدالت نے پوچھا جی کہ عمران خان صاحب کا چیک اپ جیل میں ہوا تھا، یہ سوال کیا گیا۔ جی بالکل، رپورٹ کے مطابق پہلے جیل میں چیک اپ ہوا تھا۔ لطیف خان کھوسا صاحب نے اس رپورٹ کو پڑھ کر سنایا، اور اس کے بعد کہا گیا جی 2 دفعہ پھر پمز لے جایا گیا، انجیکشن لگانے کی ضرورت تھی اس لیے ان کو پمز لانا پڑا، ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد نے بتایا۔ اور پھر عدالت نے سردار لطیف خان کھوسا کو کہا کہ آپ فرینڈ آف کورٹ کی جو فائنڈنگ ہیں وہ پڑھیں، یعنی کہ جو سلمان صفدر صاحب کو بھیجا تھا سپریم کورٹ کے حکم پر اڈیالہ جیل گئے تھے، تو وہ جو ان کی رپورٹ ہے اس کو انہوں نے کہا کہ وہ پڑھیں۔ تو اس کو پھر فرینڈ آف کورٹ نے بھی یہ لکھا ہے کہ اگر علاج میں تاخیر ہوئی ہے تو اس کے سیریس اثرات ہوں گے۔ یہ سردار لطیف خان کھوسا صاحب نے پڑھ کر سنایا عدالت کو۔ اور اس کے بعد جو کیس ہے وہ پرسوں تک یعنی کہ 12 مارچ تک ملتوی کر دیا گیا ہے، کیونکہ اس میں جیل رولز سے ان کو ڈسکس کرنا تھا، تو جیل رولز کی کاپی آئی تھنک کسی کے پاس بھی نہیں تھی، تو اس کاپی کو بھی منگوانے کا کہا گیا، اور 2 دن کے لیے مہلت بھی۔ اور اسی دوران چودھری اعتزاز احسن صاحب کے وکالت نامے پہ بھی دستخط ہو جائیں گے، زیادہ تر امکان یہی ہے۔ تو 10 تاریخ یعنی کہ پرسوں 12 تاریخ پرسوں اس معاملے میں آگے فردر پروسیڈنگز ہوں گی۔ اس دوران اسلام آباد ہائی کورٹ کے کمرہ عدالت میں بیرسٹر گوہر موجود تھے، امجد خان نیازی صاحب، ثناء اللہ مصدیقیں، اعظم سواتی صاحب، ڈاکٹر زرقا تیمور، فلک ناز چترالی، احسن جمال خان، نور الحق قادری، فیصل امین خان، ڈاکٹر ہمایوں محمد اور شاہد خٹک صاحب، بیرسٹر علی ظفر، انتظار پنچوتا اور ڈاکٹر بابر اوان صاحب، نعیم حیدر پنچوتا، نیاز اللہ نیازی صاحب، خالد یوسف چودھری صاحب، شمسا قیانی صاحب سمیت وکلا کی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ کمرہ عدالت میں موجود تھی، اور سیٹیں کم پڑ گئی تھیں، کمرہ عدالت چھوٹا پڑ گیا تھا، اور اس طریقے سے سیاسی رہنما بھی پہنچے ہوئے تھے۔ جبکہ اڈیالہ جیل کے اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی پنجاب اسمبلی کے ارکان پہنچے ہوئے تھے، ارکان قومی اسمبلی، سینیٹر موجود تھے، اور اسی طریقے سے اڈیالہ جیل کے باہر بھی جو ہے علیمہ خان صاحبہ کے ساتھ اور ڈاکٹر عظمیٰ اور نورین نیازی صاحبہ کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے وہاں پہ بھی تمام لیڈرشپ جو ہے وہ موجود ہے۔
تو یہ امپورٹنٹ کیس ہے، تو دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد فردر کیا ہوتا ہے۔ دوسری جانب جناب اگلی خبر جو ہے وہ ہے جناب جہاز خریدا ہے مریم صاحبہ نے، اور یعنی کہ پنجاب حکومت کے نام پہ۔ وہ جہاز ابھی تک ایک کہانی ہے عجیب و غریب قسم کی کہ وہ جہاز کس کا ہے، کس کے نام پہ ہے، ابھی تک کوئی ایسی چیز سامنے نہیں آئی، اور اس کی تگ و دو کر رہے ہیں اظہر صدیق صاحب، اور انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیٹیشن بھی فائل کی ہوئی ہے۔ تو صورتحال یہ ہے کہ وہ جہاز جو ہے وہ پر اسرار طور پہ فلائٹس اڑان بھرتا ہے، اور ایک اڑان اس نے حال بھری ہے ویانا کی طرف، یورپ کے کسی شہر کی طرف۔ اس میں کون سوار تھا کون نہیں تھا اس کے بارے میں ابھی تک کچھ پتہ نہیں ہے، اور اس میں کیا ساز و سامان گیا یہ بھی کوئی پتہ نہیں ہے، اور اس جہاز کا سٹیٹس کیا تھا اس کے بارے میں نہیں پتہ۔ البتہ اس کا روٹ جو ہے وہ کم از کم ٹریس ہو چکا ہے، اور وہ یہی تھا کہ اس کی منزل اس جہاز کی ویانا یا یورپ کا ویانا تھی، اور ویانا کے ارد گرد کہہ لیں آپ۔ تو یہ اس کی جہاز کی لوکیشن نظر آ رہی ہے جی۔ جبکہ دوسری جانب خبریں بہت زیادہ گردش کر رہی ہیں، اور وہ یہ کہ منی لانڈرنگ کیسے ہوتی ہے۔ منی لانڈرنگ کے لیے آپ کو پتہ ہے ماضی میں ایک جو ہے ماڈل کو استعمال کیا گیا تھا، اور زرداری صاحب کے زمانے میں ایک ماڈل استعمال ہوتی تھی منی لانڈرنگ کے لیے، اور وہ پکڑی بھی گئی تھیں۔ اور اسی طریقے سے یہ جو جہازوں کا اور ہیلی کاپٹرز کا جو معاملہ ہے، ہیلی کاپٹر کے ذریعے بھی منی لانڈرنگ کی جاتی ہے، جہازوں کے ذریعے بھی منی لانڈرنگ کی جاتی ہے، کیونکہ اس پہ اگر آپ لکھتے ہیں جی ڈپلومیٹک بیگ ہیں تو پھر کوئی بھی ٹیسٹ نہیں چیک نہیں کرتا، اور اس طریقے سے اس بارے میں بھی بہت ساری چہمگوئیاں ہو رہی ہیں کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگلی خبر جو ہے وہ ہے جنرل باجوہ صاحب کے بارے میں۔ اسد اللہ خان صاحب ہیں، بہت اچھے ہمارے رپورٹر ہیں، پروگرام بھی کرتے ہیں، تو انہوں نے پہلے بھی 2-4 خبریں اچھی خاصی جو خاص طور پہ عمران خان صاحب سے متعلق خبر تھی پیمز لے جانے کی، انہی کے کریڈٹ پہ ہے۔ تو انہوں نے ایک اور خبر دی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جنرل باجوہ صاحب جو ہیں وہ انہیں برین ہیمریج ہوا ہے، اور وہ گرے بعد میں ہیں، پہلے برین ہیمریج ہوا ہے۔ اور ہوتا یہی ہے کہ بعض اوقات یہی کہا جاتا ہے کہ جی گر گئے اور گرنے سے چوٹ لگ گئی، وہ گرنے کی وجہ کچھ اور ہوتی ہے، اور وہ پھسلنا نہیں ہوتا بلکہ برین ہیمریج اور دل کا دورہ بھی ہوتا ہے، اور بلڈ پریشر شوٹ کر جاتا ہے۔ تو ان کی اطلاع کے مطابق جنرل باجوہ صاحب جو ہیں وہ ان کا بلڈ پریشر ان کا برین ہیمریج ان کو ہوا ہے، اور وہ ابھی بھی ان کی حالت تشویشناک ہے، اور وہ شدید اپسیٹ ہیں، اور ابھی تک اس وقت تک جو ہیں وہ اپنی فیملی ممبرز کو بھی پہچاننے سے قاصر ہیں، اور زیادہ سے زیادہ وہ آنکھیں کھولتے ہیں، اور ان کی فیملی ممبرز بھی جاتے ہیں، بچے بھی جاتے ہیں، گھر والے بھی ہوتے ہیں، تو ان کو بھی وہ نہیں پہچان پاتے، اور ابھی تک وہ بولنے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہے۔ تو ان کے بقول جو ہے وہ حالت تشویشناک ہے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ دوسری جانب جو اسرائیل ایران امریکہ جنگ، اس کے بارے میں کچھ امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہیں جی، اور وہ یہ کہ ایک طرف تو مار دھاڑ چل رہی ہے، لیکن دوسری جانب اس جنگ کو بند کروانے کی بھی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اور اب جو صورتحال ہے، اسرائیل ایئرپورٹ تل ابیب اور یروشلم کے اور اسرائیل کے مختلف ایئرپورٹس کی فوٹیجز آئی ہیں، ویڈیو چل رہی ہیں، اور اس میں اسرائیل سے اسرائیلی نکلنا چاہتے ہیں، لیکن اسرائیلی گورنمنٹ نے ان پہ پابندی لگائی ہے، اور محدود تعداد جو ہے، بہت کم تعداد لوگوں کی ان کو نکلنے دی جا رہی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اپنے ہی ملک میں رہیں۔ دوسری جانب وہاں پہ جو ایران نے حملے کیے ہیں جدید ترین میزائل کے ساتھ، تو اب ان کے بنکرز بھی محفوظ نہیں رہے، اور وہیں سے ایک اخبار ویسٹرن میڈیا کے ہی مغربی میڈیا کے بقول انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ایک حملے میں نیتن یاہو کے بھائی جو ہیں وہ ہلاک ہو گئے ہیں، اور ایک وزیر جو ہیں وہ بھی ان کے بھی ہلاک ہونے کی اطلاع ہے، ہلاک ہیں، یہ شدید زخمی، ابھی آفیشیلی کچھ نہیں بتایا جا رہا۔ دوسری جانب ایران کی نیوز ایجنسی ہے تسنیم، انہوں نے خبر دی ہے کہ نیتن یاہو بھی ہلاک ہیں یا زخمی ہیں، کیونکہ وہ روپوش ہیں، اور ان کی جو امپورٹنٹ میٹنگز تھیں وہ کینسل ہو گئی تھیں۔ جیرڈ کشنر جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے داماد ہیں، اور وٹکوف جو ہیں جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں، انہوں نے جانا تھا ملاقات کرنے کے لیے، تو ان کی ملاقات منسوخ ہو گئی تھی۔ دوسری جانب ایک اور وزٹ تھا، وہ وزٹ بھی منسوخ ہو گیا تھا۔ اس کی بنیاد پہ
جو ایران کی نیوز ایجنسی تسنیم ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ نیتن یاہو ہلاک ہیں یا زخمی ہیں، اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے، کانسپریسی چل رہی ہے۔ دا یروشلم پوسٹ جو اس کا اسرائیل کا اخبار ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ ساری کی ساری کانسپریسی تھیوری ہے اور یہ پروپیگنڈا ہے، اور اس بارے میں کیونکہ لیٹسٹ کوئی ایسی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی، لیٹسٹ جو ہیں وہ نیتن یاہو اپیئر نہیں ہو رہے، تو بہرحال کیونکہ اختلافات کی خبریں بھی چل رہی ہیں کہ اسرائیل اور ایران امریکہ کے درمیان جنگ کی حکمت عملی پر بھی اختلاف ہو رہا ہے، اور بہرحال یہ صورتحال ہے، یہ سچویشن ہے، تو دیکھیے فردر کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہیں، اور آج عمران خان صاحب کی ملاقات ہو پاتی ہے یا نہیں۔ زیادہ امکان یہی ہے کہ ان کی ملاقات آج نہیں ہونے دی جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خبر ہے، اور وہ ہے اسرائیل نے حملہ کیا تھا، اسرائیلی سرحد پر لبنانی گاؤں پہ حملہ کیا، اور اس اسرائیلی کے حملے میں لبنان کے گاؤں کے مسیحی رہنما پادری جو ہیں وہ اس میں مارے گئے ہیں، اور عرب میڈیا کے مطابق اسرائیلی سرحد پر واقع مسیحی گاؤں کے رہائشیوں نے علاقہ چھوڑنے سے انکار کیا تھا، اور سرحدی قصبے کے مسیحی رہائشی حزب اللہ اسرائیل تصادم سے دور رہنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن پادری جو ہیں وہ جمعے کو مسیحی برادری کا اجتماع منعقد کیا تھا، جس میں ان کا کہنا تھا کہ دعا اور محبت ہمارا ہتھیار ہے، اور اسی دوران ان پہ حملہ ہوا اسرائیل کا، اور اس میں وہ مارے گئے۔